अहम खबर है आपको दें, तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर से काबुल के लिए रवाना हो गए हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर खुसूसी तैयारी के जरिए काबुल पहुंचेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब। हबीब साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ज़राए इस हवाले से क्या बता रहे हैं। देखिए, अहम तरीन बात तो यह है कि इस वक्त काबुल में कोई भी आला क़यादत उनकी तालिबान की मौजूद नहीं थी और तालिबान का सारा सिलसिला जो था वो कतर से ही चल रहा था। आप यूँ कहिए कि रिमोट कंट्रोल के जरिए एक हुकूमत चल रही थी और जाहिर है तालिबान की तंजीम चूंकि काफी मजबूत है इसलिए वो खला महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब दुनिया से चूंकि मामला तय करने हैं और हुकूमत को नई हुकूमत का ऐलान भी करना है तो उसके लिए मुल्ला गनी बरादर वहाँ पे मुशावरत में मसरूफ थे। कतर में दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से दुनिया के मुख्तलिफ सफारतकार आज वो रवाना हो गए हैं वहाँ से और आज रात तक वो किसी वक्त पहुंच जाएंगे, यानी आज रात के इब्तदाई हिस्से में वो काबुल में होंगे और फिर पूरा प्लान जो है वो तैयार हो चुका है और फिर उन्होंने मुल्ला हैबतुल्लाह से भी राब्ता कायम करना है काबुल पहुंच के। और आज पहली बार हम देखेंगे कि काबुल की हुकूमत बाकायदा तौर पर एक काम करती हुई नजर आएगी। मेरी मालूमात ये है आज रात को ही, यानी जब ये सब लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वहां एक इजलास के बाद बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि आइंदा अफगानिस्तान का लाया अमल क्या होगा। तो आज के सिनेरियो में जो जिस तरह एक फ्लूइड सिचुएशन है अफगानिस्तान में, आज उसका खात्मा होने जा रहा है। अब देखना ये है कि आइंदा जब वो आइंदा लाया अमल का जो ऐलान है वो क्या करते हैं और किस तरह उनकी हुकूमत जो है वो मार्ग वजूद में आती है। बहरहाल इसके लिए अब जो सारी दुनिया इंतजार कर रही थी वो इंतजार में अब चंद ही घंटे रह गए हैं उस इंतजार के खात्मे में। उस इंतजार के खात्मे में चंद ही घंटे बाकी हैं। हबीब अकरम साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो इंतजामी नस्ब व नस्क वो संभालेंगे बाकायदा तौर पर, दूसरा पूरी दुनिया से जो रवाबित कायम करना चाह रही हैं तालिबान, उसके लिए क्या तैयारियां जारी हैं इस पर? देखिए, अहम तरीन बात यह है कि मुल्ला गनी बरादर चूंकि तमाम तर सफारतकारी की खिदमात जो है उन्होंने सर अंजाम दी हैं, उनके बारे में अगरचे ये कहा जा रहा है कि वो शायद आइंदा अफगानिस्तान के सदर बन जाए, लेकिन मैं तालिबान जराए अभी इस खबर की तस्दीक नहीं कर रहे। उनका ख्याल यह है कि जिस तरह मामला पहले चलते थे, यानी पहले मुल्ला उमर के जमाने में, कि जिस तरह वो अमीर थे अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के और वो कंधार में बैठते थे और उनके नुमाइंदगान काबुल में रहते हुए हुकूमत चलाते थे, शायद आइंदा भी ऐसा ही सिस्टम वो चलाएं कि जो मुल्ला हैबतुल्लाह खुलज़ादा हैं वो बदस्तूर रहबर का काम करते रहें और उनके तमाम नुमाइंदगान जिस तरह कमीशन उन्होंने बना रखे हैं उन कमीशन के सरबराहान जो हैं वो वज़रा की शक्ल इख्तियार कर लें और फिर उसके बाद आगे चलना शुरू हो जाए काम। लेकिन बहरहाल तालिबान के विदिन तालिबान ये भी एक बात चल रही है कि हम बजाय इसके कि अमीर का लफ्ज इस्तेमाल करें, हम एक शख्स को सदर बना दें और जो ईरान वाला जो सेटअप है उसको किसी न किसी दर्जे में इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ एक ये बात भी हो रही है कि वहाँ पे जो मुल्ला याकूब हैं, जो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, उन्हें भी कोई किरदार मिलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मेरी मालूमात जो अब तक है वो ये है कि उनका जो किरदार होगा वहां पर वो कुछ फील्ड कमांडर का नहीं होगा या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट का नहीं होगा बिकॉज ऑफ हिज एज और उनकी जो खिदमात है जो तालिबान के लिए, वो भी चूंकि अपने वालिद की निस्बत से तो जरूर है लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह दीगर ज़ुअमा की है। तो लिहाजा उन्हें जो किरदार दिया जा रहा है वो भी महदूद है और मुल्ला जाकिर का नाम आ रहा है कि उनको अफवाज का सरबराह बना दिया जाएगा, यानी जो अफगान अफवाज होंगी जिसे आप तालिबान अफवाज भी कह सकते हैं। तो ये सारी अरेंजमेंट्स जो है वो आज शाम को वाज़ेह यानी अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद देखेंगे कि तालिबान ने जो वादे दुनिया से किए हैं वो उस पर कितना पूरा उतरते हैं। ठीक है हबीब साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तज्जियाकार जनाब हसन अस्करी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हसन अस्करी साहब, आपको क्या लगता है अब क्या नई ऐसी हिकमत अमली है जो तय की जाएगी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की आमद के बाद? वो जो हिकमत अमली जो तय होनी है वो यही है ना कि गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना है और अंदरूनी तौर पर भी और बैन अल-अक़वामी सतह पे भी डील करने के लिए आपको एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जिसमें हायरार्की होती है, लीडर होते हैं आपके, जो भी आप उसको टाइटल दें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये बनाने पड़ते हैं कि ये आपके लीडर हैं जो ये फैसले करेंगे, ये इंतजामिया चलाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अब वो बाकायदा इंतजामिया को इंस्टॉल कर देंगे ताकि मुल्क के अंदर जो गैर यकीनी है वो भी ख़त्म हो जाए और बैनुल अक़वामी सतह पर जो इस वक्त सोच है कि ये किस किस्म की हुकूमत होगी, क्या ये करेगी, उस सोच को भी एड्रेस करने के लिए वो एक
باقاعدہ گورنمنٹ انسٹال کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ایک نیچرل پروسیس کا حصہ ہے. اس کے بغیر ان کے لیے اسٹیٹ کو چلانا ممکن نہیں ہوگا. اچھا حسن عسکری صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، یقیناً یہ تو کچھ دنوں بعد ہی معلوم ہو سکے گا، لیکن آپ کا اندازہ کیا ہے، آپ کا تجزیہ کیا ہے، طرز حکمرانی کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی صدارت کے منصب پر کسی کو فائز کیا جائے گا یا کمیشن بنایا جائے گا جو فیصلے کرے گا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ڈیزگنیشن دینے کا فیصلہ تو میرا خیال ہے وہ ہو جائے گا، لیکن ان کا جو نظام ہے وہ شورائی یا کنسلٹیٹو انداز میں چلتا ہے. اوپر کے لیول پہ چند ایک لوگ ہوں گے، ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے جو ایکچوئل رن کر رہے ہوں گے حکومت کو، اور ایک کنسلٹیٹو پروسیس کو جو ہے وہ کریں گے. تحریک طالبان کے جو اصل لیڈر آج کل ہیں وہ غالباً حکومت کے اسٹرکچر کا شاید حصہ نہ ہو، لیکن ظاہر ہے ان کا ایک اپنا ویٹ ہے جو اپنی جگہ قائم رہے گا. لیکن یہ حکومت کنسلٹیٹو پروسیس سے جوائنٹ انداز میں چلے گی، اگرچہ لیڈرشپ ان کو ڈیفینیٹ ایک کریٹ کرنی پڑے گی، جس کو آپ کوئی بھی ٹائٹل دے دیں، صدر کا دے دیں، امیر کا دے دیں، یا جو بھی آپ کونسل کے چیئرمین کا دے دیں، وہ کوئی اہم چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ آپ کے ڈیزگنیٹڈ آفیشلز کا ہونا. حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. حبیب صاحب، آپ کی جانب ایک بار پھر سے آؤں گا. جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے، آج ہم نے دیکھا برطانوی اخبار کی جانب سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے اہم نام ہوں گے جو شورا، کمیشن یا جو بھی حکومت بنے گی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اہم عہدوں پر؟ دیکھیں، اس میں دو طرح کے نام شامل ہوں گے. اگر پہلے ہم اس پیمانے کو دیکھ لیں تو وہ پیمانہ ہوگا، ایک وہ لوگ جنہیں دنیا جانتی ہے، مثلا ملا عباس شیر عباس استانکزئی کو دنیا جانتی ہے، ملا عبدالغنی برادر کو جانتی ہے، ملا جلیل کو جانتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے، اور افغانستان کے اندر بھی طالبان کے حوالے سے ان کی ایک شناخت موجود ہے. اور دوسری سطح پہ وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کی صرف طالبان کے حوالے سے افغانستان اندرون ملک ان کی شناخت موجود ہو. تو لہٰذا ان دونوں کا ایک کمبینیشن رکھنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کو امیڈیٹ جو چیلنج ہے وہ انٹرنل کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل بھی ہے. انٹرنل چیلنج ان کا زیادہ بڑا اس لیے ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے کچھ وعدے وعید کر رکھے ہیں جن پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور ان سارے وعدے وعید پہ اگر کسی کے دستخط ہیں یا کسی نے انہیں زبانی یقین دہانی دنیا کو کروائی ہے تو وہ ملا عبدالغنی برادر ہے. تو ملا عبدالغنی برادر کا ٹائٹل چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے کسی وزیر کی حیثیت میں ہو یا کچھ بھی ہو، تو ملا عبدالغنی برادر کو بہرحال ایک برقوی شخصیت، ایک برقوی نوعیت کا مقام جو ہے اس حکومت میں ان کا ہوگا. اسی طرح پھر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اب جو کمانڈرز ہیں جنہوں نے کابل کی سطح تک اندر رہتے ہوئے ایک پریکٹیشنر کے طور پہ یہ سارے کام کیے ہیں، تو ظاہر ہے انہیں بھی سامنے لانا ہوگا. پھر اس کے ساتھ دوسرا اہم چیز ہے، اگرچہ طالبان نے اس معاملے میں اپنی پالیسی واضح رکھی ہے کہ وہ باقی جو وہاں پہ تاجک ہیں، ازبک ہیں یا ہزارہ ہیں، ان سے بھی کچھ لوگوں کو لیں گے. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے لوگوں کو لیں گے. مثال کے طور پہ تاجک دوسرا بڑا گروہ ہے پشتون کے بعد، تو تاجکوں میں سے کتنے نمائندے افغان حکومت کا حصہ بنیں گے، اور وہ جو تاجک ہیں کیا وہ لوگ ہوں گے جو محض نشانی کے طور پر رکھے جائیں گے، یا ان کی واقعی بامانی سٹینڈنگ ہوگی تاجکوں کے درمیان اپنے نسلی گروہوں کے درمیان؟ کیونکہ تاجکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب اب اس وقت کچھ دن پہلے تک اسماعیل خان ان کے لیڈر تھے، اور اسماعیل خان کو وہ اپنا مشر بھی کہتے تھے، ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، لیکن جس انداز سے وہ فرار ہوئے ہیں ان کے بعد ان کی حیثیت کس نے لی ہے. اسی طرح عبدالرشید دوستم تھے جو ازبک اور ہزارہ میں بڑے مقبول تھے، کیا ان جیسا کوئی شخص جو واقعی جس کی سٹینڈنگ ہو اس کی، اور اس کو طالبان اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیں گے؟ تو یہ اب سارے وہ پوائنٹ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں عملی سطح پر دیکھنا ہوگا. کہ طالبان نے بظاہر یہ کہا ہے، جو کل سہیل شہین صاحب نے مجیب الرحمان شامی صاحب سے بات کرتے ہوئے اپنے پروگرام میں کہا، اور اکمل جامی سے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جو ہمارے معیار پہ پورے اترتے ہوں. تو اگر تو معیار یہ ہے کہ محض نشانی کے طور پہ سمبولکلی ان کی پریزنس رکھنی ہے، تو پھر تو شاید طالبان کے سامنے سب سے بڑا جیگنٹک ٹاسک جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ کس طریقے سے تاجکوں کو اور سب لوگوں کو مین اسٹریم میں لائے. تو بہرحال یہ ابھی آج سے معاملات واضح ہونا شروع ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ پھر خواتین کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی رہتی ہے. کیونکہ واضح طور پہ یورپ کی طرف سے بالخصوص یہ کہا جا رہا ہے، امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی حکومت جو آل انکلوسیو ہو اور اس میں خواتین کا بھی کردار ہو.
تو کیا ان کو وزیر کے رتبے پہ یا اس طرح کے کسی رتبے پہ لے کے آئیں گے؟ یہ وہ عملی مسائل ہیں جن کے جوابات آج سے آنورڈ ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل، ان سوالوں کے جو جواب ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ حبیب صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا، تجزیہ کار امتیاز گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ملا عبدالغنی برادر کی کابل آمد کے بعد اگلا مرحلہ آپ مطابق کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں وہ تمام بیانیے کافی حد تک پاش کر دیے ہیں جو گھوم رہے تھے حقوق انسانی اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ کوئی ملٹری انٹرونشن کے ذریعے ہم انسانی تحفظ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، میرا خیال ہے طالبان نے خود آج صبح اعلان کیا ہے، تمام خواتین سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی نوکریاں جاری رکھیں، جہاں جہاں سرکاری نوکری ہے یا پرائیویٹ نوکریاں ہیں ان کا مکمل ان کو یقین دلایا ہے۔ تمام نسلی لسانی قومیتوں کو بھی، اقلیتوں کو بھی میرا خیال ہے پیغام دیا گیا ہے کہ آپ جو اپنے مطابق زندگی گزاریں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ خدشات کو اور خوف کو دور رکھیں۔ جہاں تک مولا غنی برادر کی آمد کا مسئلہ ہے، اگر وہ آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مستقبل کی جو سیاسی حکومت کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے وہ تقریباً اختتام کو پہنچنے والی ہے، کیونکہ اس میں حامد کرزئی صاحب بھی شامل ہیں، ڈاکٹر عبداللہ، حنیف اتمر وغیرہ جیسے لوگ ہیں، وہ تمام اس کونسل کا حصہ ہیں جس کی مدد سے نئی حکومت تشکیل دی جائے گی۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ سہیل شاہین صاحب جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے بتایا ایک دو صحافیوں کو کہ یہ بات چیت پائے تکمیل کو پہنچنے والی ہے اور جلد ہی ہم اس کا اعلان کر دیں گے۔ وہ جلد اب آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، یہ نہیں معلوم، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ابھی اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ طالبان کی سربراہی میں کوئی عبوری حکومت اور جس نوعیت کی بھی حکومت ہو وہ تشکیل دی جائے۔ باقی اب ظاہر ہے تمام تردار و مدار اس امر پہ ہوگا کہ کس حد تک طالبان کا عمل دخل ہوگا، مکمل طور پہ ان کی شرائط پہ یہ حکومت بن رہی ہے یا پھر وہ واقعتاً ڈاکٹر عبداللہ، حنیف اتمر جیسے لوگ اور صلاح الدین ربانی جیسے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ ان کی قبولیت پیدا ہو افغانستان کے اندر۔ کیونکہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں تو تقریباً 60% آبادی ایسی ہے جس کی نوجوان ہیں جو کہ 30 سال سے کم عمر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ہوئے ہیں اس تاثر کے ساتھ جنہیں بتایا گیا کہ طالبان دہشت گرد ہیں۔ تو اب ان لوگوں کے نزدیک طالبان کیسے قابل قبول ہوں گے، یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا اعتماد ہوگا، بہت بڑا امتحان ہوگا ان کا اعتماد حاصل کرنا۔ بالکل، اعتماد حاصل کرنا بھی بڑا امتحان ہوگا اور احساس تحفظ دلانا عوام کو یہ بھی بڑا امتحان ہوگا۔ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ حبیب اکرم صاحب آپ کے پاس آؤں گا۔ جس طرح سے آپ حوالہ دے رہے تھے ترجمان طالبان سہیل شاہین صاحب کے ایک بیان کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے معیار پر پورے اتریں گے انہیں شامل کریں گے، یعنی کہ فیصلہ کن اختیار ان کے پاس ہی ہوگا، مولا عبدالغنی برادر اور دیگر جو اہم رہنما ہیں ان کے پاس ہوگا، کرسی پہ چاہے جو مرضی۔ دیکھیے، طالبان ذرائع سے جو میری بات ہوئی جنہوں نے مجھے بتایا کہ ملا غنی برادر جو اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں وہاں سے، دیکھیے ان سے جب میری ڈیٹیل سے بات ہوئی تو وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مخصوص طریقہ کار ہے حکومت سازی کا اور طالبان کے اندر تمام تر گفتگو کرنے کا اور طالبان کے اندر فیصلہ سازی کا۔ تو وہ جو مخصوص طریقہ کار ہے وہ اب تک ہمارے سامنے اس طرح واضح انداز میں نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ہمیں پتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے 342 لوگوں میں سے ایک ہوگا اور اس کو آدھے لوگ ووٹ کریں گے، لیکن اس طرح کا سسٹم طالبان کے اندر کیسے کام کرتا ہے وہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جن طالبان کو ہم جانتے ہیں ان کا جو سسٹم تھا وہ پورے کا پورا دراصل کام کرتا تھا ملا عمر کے اشارہ ابرو پہ۔ ان ملا عمر تک تمام چیزیں پہنچائی جاتی تھی اور حتمی فیصلہ ان کا جو بھی ہوتا تھا اس کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملا عمر کے بعد یہ تیسرے امیر ہے ملا ہیبت اللہ، بیچ میں ملا اختر منصور ہے اور اب ملا ہیبت اللہ ہے۔ تو ملا ہیبت اللہ نے بھی دنیا ان کے بارے میں بہت کم جانتی ہے، اگرچہ ان کی کچھ آڈیو ٹیپس مبینہ طور پر سامنے آئے ہیں، عید سے رات تو ان کے پیغامات ہی سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن اگین وہ آڈیو پیغامات ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں طالبان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ افغانستان کے اندر مقیم ہے، لیکن کہاں مقیم ہے، ان کو کیسے ملا جا سکتا ہے، ان کا انتخاب کیسے ہوا تھا، وہ شورا کی کیا
कैफियत है जो दरअसल बुनियादी तौर पे तमाम तर फैसलों का मरकज है, तो ये हमें इस बारे में बहुत कम चीजों का पता है। तो आज जब ये हुकूमत में आएंगे, अगर मुल्ला गनी बरादर आते हैं आज, तो उसके बाद कम से कम काबुल में एक ऐसा कांटेक्ट पॉइंट पैदा हो जिसको देखते हुए हम मुस्तकबिल का अंदाजा कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में क्या सूरत होगी। ठीक है हबीब अकरम साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।